اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ تابوک 9 ہجری۔ تابوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ رومے کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے اور وہ فوج تابوک کے مقام پر جمع کی جائے گی قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے۔ آپ نے خود ہی مقابلہ کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ یہ زمانہ بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اسی لیے غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورہ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی فرمایا۔ اسی جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نکل پڑو خواہ تھوڑے سے سامان پہ خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی اور اسی صورت میں اس طرح فرمایا، اگر کچھ لگتے ہاتھ مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور خدا کی قسمیں کھائے جائیں گے اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا 30,000 لشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ میں ان کی سخت مذمت کی۔ یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد آپ نے بیٹھے رہنے پر اور ناگوار ہوا۔ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ دوسروں کو کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے، سو تھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ لشکر تابوک میں ٹھہرا اور شاہ رومے کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، لیکن ہرقل شاہ رومے نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بھیجا اور 2 مہینے کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جنگ تابوک کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو ہم سب کو بلا خوف اس میں شامل ہو جانا چاہیے، خواہ جہاد کے لیے دور جانا موسم کتنا ہی گرم ہو یا سرد، مال ہو یا نہ ہو، ہم سچے مسلمان تبھی بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بنائے، آمین۔ حجۃ الوداع 10 ہجری۔ اس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔ آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ایسی باتیں فرمائیں جیسے کوئی وداع کہتا ہے، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنے انعام تمام کر دیا اور میں اسلام کو تمہارا دین بنانے کے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب 3 ماہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ آپ اس حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں۔
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں، وہ اقرار جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اس کتاب قرآن پاک میں سے نقل کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ ہم جو کچھ مانگیں صرف کسی دوسرے سے مانگنا یا مدد طلب کرنا یا کسی کے نام کی نذر و نیاز کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے، اور جس نے شرک پھیلایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرمان برداری کرنا اور ہر اچھے بچے کے لیے ضروری ہے، اور سب اچھے بچے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا مانو، لیکن جب وہ شرک کرنے کو کہے تو پھر ماں باپ کا کہنا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو ان کی اطاعت نہ کر۔ دنیا میں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پہلے یہی تعلیم دیتے تھے کہ بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ شرک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے شریک مانا اکارت جائیں گے تیرے اعمال اور تو ہو جائے گا نقصان والوں میں سے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔